السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن کا آپریشن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں کہ اسی اثنا میں اس نے ڈاکٹر کو نرس سے کہتے سنا، جلدی کرو، اس کا دل نکال لو، خریدار باہر انتظار کر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اور پھر ذہن کے وجود پر ایک عجیب سی لرزہ خیزی سردی طاری تھی جو اس کے پیروں کے انگوٹھوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ یہ وہ سردی نہیں تھی جو موسم کی سختی یا دسمبر کی راتوں سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ پرفانی اور جان لیوا ٹھنڈک تھی جو موت کے سائے کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ ذہن کو جس کمرے میں لایا گیا تھا وہاں کی فضا میں ایک خاص قسم کی بو رچی بسی تھی جو اسپرٹ، دوائیوں اور شاید پرانے سوکھے ہوئے خون کی تھی، جس نے ذہن کے نتنوں میں گھس کر اس کے دل و دماغ کو معاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیواروں کا رنگ سفید تھا مگر ان پر کہیں کہیں نمی اور زردی کے نشانات تھے جو ذہن کو کسی قید خانے کی دیواروں جیسے لگ رہے تھے۔ اور چھت پر لگا ہوا ایک بڑا سا سفید گول کمکمہ ذہن کی آنکھوں میں سیدھی اور تیز روشنی پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے ارد گرد کھڑے لوگ واضح انسانوں کی بجائے دھندلے اور لرزتے ہوئے سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ذہن کا دل اس کی پسلیوں کے پنجرے میں کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا، اور وہ اپنے خشک ہوتے ہوئے حلق سے تھوک نگلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک معمولی سا عمل ہے جس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی مزدوری پر واپس جا سکے گا۔ اس کے گھر والے اور شاید اس کا بوڑھا باپ باہر راہداری میں بیٹھے اس کی صحت یابی کی دعا مانگ رہے ہوں گے، مگر ذہن کے اندر کا چھٹا اور اندیکھا احساس اسے بار بار خطرے کی گھنٹی بجا کر خبردار کر رہا تھا کہ یہاں کچھ تو غلط ہے، کچھ ایسا ہے جو فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ذہن کے بازو پر بندھی ہوئی ربڑ کی پٹی کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ ایک ٹھنڈی نوکیلی چیز اس کی جلد کو چھو رہی ہے، جو یقیناً وہ سوئی تھی جس کے ذریعے اسے اس دنیا سے کاٹ کر غفلت اور تاریکی کی وادی میں دھکیلا جانے والا تھا۔ مسیحا کے روپ میں کھڑے اس شخص نے ذہن کے چہرے پر جھک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں ماسک کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں اور ذہن کو ان میں ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی صفاقی اور ویرانی نظر آئی، جیسے وہ کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ گوشت کے کسی بے جان ٹکڑے کو تول رہا ہو۔ اس معالج نے ذہن سے کہا کہ گہری سانس لو، اور ذہن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی چھاتی میں ہوا بھرنے کی کوشش کی، مگر خوف نے اس کے پھیپھڑوں کو جکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ شفاف سیال مادہ ذہن کی رگوں میں اترا، اسے لگا جیسے کسی نے اسے خون میں پگھلا ہوا سیسا یا شاید برف کا پانی ملا دیا ہو۔ پہلے ذہن کا دایاں ہاتھ سن ہوا اور پھر یہ کیفیت تیزی سے اس کے کندھوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل و دماغ ابھی بھی جاگ رہا تھا لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ یہ ذہن کے لیے انتہائی خوفناک اور اذیت ناک کیفیت تھی کہ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا مگر اس کے ہونٹ سل چکے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کی ٹانگیں لکڑی کی طرح بے حس ہو چکی تھی۔ ذہن نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کی پلکیں منو وزنی ہو چکی تھیں۔ کمرے کی روشنیاں اب مدھم ہو کر ناچتی ہوئی لکیروں میں تبدیل ہو رہی تھیں اور ارد گرد کی آوازیں گونجدار
ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی گہرے کنویں کے اندر سے بول رہا ہوں۔ دھاتی برتنوں کے ٹکرانے کی آواز، کسی اوزار کے گرنے کی آواز اور مشینوں کے مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی، سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا۔ زین کا ذہن اسے بتا رہا تھا کہ سو جاؤ، سب ٹھیک ہے، مگر اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مت سونا زین، اگر تم سو گئے تو شاید کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ اس نے آخری بار اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر اس کا رابطہ اس کے اعضاء سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جو دیکھ اور سن تو سکتی تھی، مگر رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اسی نیم غشی اور لاچاری کے عالم میں جب زین کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ناچ رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے سرانے کھڑے لوگ اب وہ نہیں رہے جو کچھ دیر پہلے تھے۔ ان کا رویہ بدل چکا تھا، ان کی حرکات میں ایک عجلت اور افراتفری آ گئی۔ وہ مسیحا جس نے زین کو تسلی دی تھی، اب کسی کسائی کی طرح اپنے تیز دھار اوزار سیدھے کر رہا تھا۔ زین نے سنا کہ اس نے اپنی معاون سے کچھ کہا۔ اس کی آواز اب بھاری اور کرخت ہو چکی تھی۔ وہ دھیما اور میٹھا لہجہ جو اس نے زین کو پھنسانے کے لیے اپنایا تھا، اب غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک لالچی اور شفاق لہجے نے لے لی تھی۔ زین کے کانوں میں پڑنے والی آوازیں اب بہت صاف ستھری تھیں، حالانکہ اس کا دماغ ڈوب رہا تھا۔ یہ قدرت کا شاید کوئی آخری موقع تھا، یا شاید کوئی اذیت ناک مذاق کہ مرنے سے پہلے انسان کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی موت کا پروانہ خود سن سکے۔ زین نے واضح طور پر سنا کہ وہ معالج کہہ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، ہمیں یہ کام فوراً سے نمٹانا ہوگا۔ اس کے الفاظ زین کے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کی رہی سہی سانس بھی رک گئی۔ یہ الفاظ کسی علاج یا شفا یابی کے الفاظ نہیں تھے، یہ تو کسی کاروباری ڈیل یا سودے کے الفاظ تھے۔ زین نے سوچا کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوگا، یا شاید دوائی کے اثر سے اس کا دل و دماغ خیالی آوازوں میں پیدا کر رہا ہے۔ مگر پھر اس نے دھاتی اوزاروں کی کھنکھناہٹ سنی اور محسوس کیا کہ اس کے سینے پر سے قمیض ہٹائی جا رہی ہے اور جلد پر ٹھنڈا جراثیم کش محلول لگایا جا رہا ہے۔ زین کا دماغ پوری شدت سے چیخا کہ اٹھو زین اور بھاگو یہاں سے، مگر اس کا جسم مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس اندھیرے میں وہ آواز گونج رہی تھی جو اس کی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت بن کر ابھری ہوئی تھی۔ باہر کھڑی گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی، اور پھر اندر موجود شخص نے بے صبری سے کہا کہ گاہک انتظار کر رہا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ یہ الفاظ سن کر زین کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا دماغ جو سونے والا تھا ایک جھٹکے سے بیدار ہوا، مگر صرف ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ گاہک نے یہ لفظ ہسپتال میں کیوں استعمال ہو رہا تھا؟ یہاں تو مریض ہوتے ہیں، تیماردار ہوتے ہیں، گاہک تو بازاروں میں ہوتے ہیں، منڈیوں میں ہوتے ہیں۔ پھر زین کو سمجھ آئی کہ وہ ہسپتال میں نہیں ہے، وہ ایک انسانی منڈی میں ہے، جہاں بکنے والا سودا وہ خود ہے۔ اس کا وجود، اس کا گوشت، اس کی جان، یہ سب کچھ بیچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ زین کو اپنی غربت یاد آئی، اور اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے قرضہ لے کر اس ہسپتال کی فیس ادا کی تھی، یہ سوچ کر کہ یہاں اس کا علاج ہوگا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ علاج کروانے نہیں بلکہ اپنی قربانی دینے آیا ہے۔ زین کو اپنے بوڑھے باپ اور شاید اپنی ہونے والی زندگی کے عذاب خواب یاد آ گئے، جو اب چکنا چور ہو چکے
ہونے والے تھے، اس بے بسی نے زین کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ آنسو اس کی بند آنکھوں کے اندر ہی خشک ہو گئے تھے، کیونکہ رونے کے لیے بھی جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک تیز دھار آلہ اس کے سینے کے قریب لایا جا رہا ہے، اور اس کی ٹھنڈک زین کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ سرد تھی۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ایک بیوپاری تھا، اور زین اس کا مال تھا۔ اس لمحے زین کو اپنی زندگی میں ایک فلم کی طرح نظر آنے لگی۔ اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی ایمانداری، سب کچھ اس ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا، کیونکہ اس دنیا میں شاید ایمانداری اور محنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت صرف اس چیز کی ہے جو اس وقت زین کے سینے میں دھڑک رہی تھی، جس کے خریدار باہر اپنی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ زین کی سماعت اب مدھم ہو رہی تھی، مگر آخری جملہ جو اس نے سنا وہ اس کی روح تک کو گھائل کر گیا۔ ایک ایسی بات جس نے اس کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی، اور اسے یقین دلا دیا کہ اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وہ جملہ کسی خنجر کی طرح زین کے کانوں میں پیوست ہو گیا، اور دو چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتا۔ اس جملے میں اتنی صفاقی تھی کہ شاید پتھر بھی پگھل جائے، مگر ان انسان نما درندوں کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا۔ زین کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اندھیرا اسے مکمل طور پر نگلنے والا تھا، لیکن اس گھپ اندھیرے میں وہ آواز گونج رہی تھی، بار بار مسلسل، اور ہر بار پہلے سے زیادہ واضح ہو کر زین کے دماغ کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جلدی کرو، اس کا دل باہر نکالو، خریدار باہر انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو زین نے اس دنیا میں سنے، اور اس کے بعد ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں صرف زین کے ان کہے سوال اور اس کی بے بسی کی چیخیں دفن ہو کر رہ گئیں۔ وہ گر رہا تھا ایک ایسے گہرے کنویں میں جہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ روشنی، بس ایک خلا تھا، اور اس ایک خلا میں صرف ایک ہی جملہ تیر رہا تھا، خریدار باہر انتظار کر رہا ہے۔ اس بند دروازے کے پاس دوسری طرف، جہاں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی اور ایک وجود کو زبردستی مٹانے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی تھیں، وہیں دیوار کے اس پار ایک مختلف دنیا آباد تھی، ایک ایسی دنیا جہاں خاموشی میں بھی شور شرابہ تھا، اور جہاں ٹھہراؤ میں بھی ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا تھا۔ یہ ہسپتال کا وہ خاص اور مخصوص حصہ تھا جسے عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں صرف وہی لوگ قدم رکھ سکتے تھے جن کی جیبوں میں دنیا خریدنے کی طاقت ہوتی تھی۔ راہداری میں بچھے ہوئے موٹے قیمتی قالینوں نے قدموں کی آواز کو اپنے اندر جذب کر رکھا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ شاید وہ خود اپنے کانوں سے انہیں سن سکتے تھے۔ دیواروں پر لگی ہوئی مہنگی پینٹنگز اور چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ یہ جگہ علاج گاہ سے زیادہ کسی محل کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس سجاوٹ اور چمک دھمک کے باوجود فضا میں ایک ایسی نحوست اور بھاری پن تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ انتظار گاہ کے وسط میں رکھے ہوئے چمڑے کے نرم صوفے پر ایک ادھیڑ عمر شخص براجمان تھا، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کا ایک ایک ٹانکا اس کی امارت کی گواہی دے رہا تھا، مگر اس وقت اس کا یہ مہنگا لباس اسے کاٹ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی اس مشین کو دیکھ رہا تھا جو وقت بتاتی ہے، اور جس کی سوئیاں اس کے لیے کسی زہریلے سانپ کی طرح رینگ رہی تھی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ
اس کے ماتھے پر پسینے کی ایک نئی بوند کا اضافہ کر رہا تھا۔ وہ شخص جو باہر کی دنیا میں اپنے ایک اشارے پر نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس وقت اس بند کمرے کے باہر ایک لاچار فقیر کی طرح بیٹھا ہوا تھا جو قدرت کے فیصلوں کو دولت کے زور پر بدلنے کی ضد لگائے ہوئے تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک ویل چیئر پر ایک نوجوان لڑکا نیم مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ وہ وارث تھا جس کے لیے آج فطرت کے اصولوں کو توڑنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ باپ کی نظریں جب بھی اپنے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑتی تو اس کی بے چینی غضب میں بدل جاتی، تو وہ اٹھتا اور کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیتا۔ اس کے جوتوں کی یا پالش شدہ سطح پر قلین پر رگڑے کھاتی اور ایک مدھم سی سرسراہٹ پیدا کرتی، جو اس موت جیسی خاموشی میں کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں اس بااثر شخص کا ذاتی معاون اور وفادار ملازم مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں ایک سیاہ رنگ کا چمڑے کا بریف کیس تھا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اس کی اپنی جان اس میں بند ہو۔ وہ اپنے مالک کے تیوروں کو بھانپ رہا تھا اور وہ جانتا تھا اگر آج کام میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی یا دیری ہوئی تو اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ وہ بار بار اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتا اور نظریں چرا کر اس دروازے کو دیکھتا جس کے پیچھے وہ عمل جاری تھا، جس کا ذکر کرنا بھی قانون کی نظر میں جرم تھا، مگر یہاں قانون کا عمل دخل ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں صرف ضرورت اور طاقت کا قانون چلتا تھا۔ اس بااثر شخص نے ایک بار پھر اپنی کلائی دیکھی اور غرا کر اپنے ملازم سے پوچھا کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اندر موجود جرح کو اندازہ نہیں کہ ہمارا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے؟ ملازم نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ جناب بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، اور اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ انتظام مکمل ہو چکا ہے، بس دل کے باہر آنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہوگا اسے یہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک گہری سانس لی اور واپس اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما، اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا، گھبراؤ نہیں میرے شیر، بس تھوڑی دیر اور ہمت رکھو، تمہارے لیے نیا دل آ رہا ہے، ایک ایسا دل ہے جو توانا ہے، صحت مند ہے اور جو تمہیں ایک نئی زندگی دے گا۔ اس باپ کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ دل کس کے سینے سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ انسانی عضو محض ایک پرزہ تھا جسے ایک خراب مشین سے نکال کر دوسری مشین میں فٹ کرنا تھا۔ اس کے نزدیک اس غریب انسان کی زندگی میں کوئی وقت نہیں تھی جس کی قربانی دی جا رہی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک ذریعہ تھا، ایک وسیلہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنی نسل کو بچا سکتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ دنیا میں کمزوروں کی پیدائش ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ طاقتوروں کے کام آ سکیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے جسے اس نے مہذب دنیا میں اپنا رکھا تھا۔ انتظار کا یہ وقت جیسے تھم سا گیا اور کمرے میں موجود ایئر کنڈیشنز کی مدھم بھنبھناہٹ بھی اب کانوں کو بھلی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دور کہیں بین کر رہا ہے۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اس نے کام کے لیے کتنا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، کیسے کیسے لوگوں کے لیے منہ بند کروائے، اور کس طرح اس ہسپتال کی انتظامیہ کو خریدا ہے تاکہ رات کے اس پہر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا سکے۔ اسے یاد آیا جب اسے پہلی بار بتایا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کا دل نکارہ ہو چکا ہے، اسے زندہ سلامت رکھنے کے لیے فوری پیوند کاری کی ضرورت ہے۔ تو اسے لگا کہ شاید اس کے پاس دولت بار بار ہار جائے گی، کیونکہ عطیہ دینے والا ملنا ناممکن تھا۔
مگر اسے خفیہ راستے کا بتایا گیا جہاں پیسوں کے عوض زندہ انسانوں کے اعضاء حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے پہل تو اسے جھجک ہوئی تھی، مگر پھر بیٹے کی محبت اور اپنی انا نے اسے اس راستے پر ڈال دیا تھا، اور جہاں سے وہ آخری مرحلے پر کھڑا تھا، واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا۔ اچانک کمرے کے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا ہوا اور وہ بھاری دروازہ جس پر سب کی نظریں جمی تھیں ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں وہی مخصوص بو تھی جو موت اور دوائیوں کی ملی جلی بو ہوتی ہے۔ اس ادھیڑ عمر شخص جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور جس کے چہرے پر سرجری والا ماسک تھا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں دستانے نہیں تھے، مگر اس کی چال میں ایک عجیب سی عجلت تھی۔ وہ سیدھا اس با اثر شخص کے طرف آیا اور کہا کہ سر، اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ کوئی پیچیدہ پیدا ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ اس با اثر شخص نے فوراً سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کام ہو گیا؟ کیا چیز تیار ہے؟ ڈاکٹر نما اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تھوڑا سا قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا، جناب، مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے منتخب کیا تھا اس کا جسم تو توقع سے زیادہ مزاحمت کر رہا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر پوری طرح نہیں ہو پا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے زور زبردستی کی تو کہیں عضو ضائع نہ ہو جائے یا کوئی شور شرابہ نہ ہو جائے جو باہر تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم کے کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ رسک بہت بڑا ہے۔ اگر پولیس کو ذرا بھی بھنک لگ گئی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خطرہ بڑھ گیا ہے اور ایک پرانی طے شدہ رقم اس خطرے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ کار تھا کہ عین موقع پر جب گاہک کی مجبوری انتہا پر ہو تو مزید دباؤ ڈال کر اپنا حصہ بڑھایا جائے۔ وہ با اثر شخص جو ساری زندگی سودے بازی کرتا آیا ہے فوراً سمجھ گیا کہ یہ تاخیری حربے صرف اور صرف مزید رقم بٹورنے کے لیے ہیں۔ اسے غصہ تو بہت آیا کہ یہ لوگ اس کی بیٹے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایسے نازک وقت میں اپنے لالچ کو ترجیح دے رہے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت اسے غصہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کی سانسوں کی ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس وقت کسی بھی بحث و یا تکرار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر اس مسیحا پر ڈالی جو اپنی ہی قسم اور پیشے سے غداری کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ کتنے پشت اور گرے ہوئے ہیں جو ایک مرتے ہوئے انسان اور ایک تڑپتے ہوئے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک بک نکالنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر رک گیا کیونکہ اسے یاد آیا کہ ایسے سودوں میں کاغذ کے ٹکڑے نہیں چلتے، یہاں صرف اعتبار یا نقد چلتا ہے۔ اور اس نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کیا جس نے وہ فوراً سیاہ بریف کیس میز پر رکھ دیا اور اس کا منہ کھول دیا۔ اس میں کرنسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں جیسے ہی وہ ہری اور نیلی گڈیوں کی چمک پڑی، اس کی ساری پریشانی اور جھجک جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شفاف چمک لوٹ آئی جو کچھ دیر پہلے غائب ہو گئی تھی۔ وہ با اثر شخص کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کے بالکل قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے وجوہات مت بتاؤ، مجھے مسائل مت گنواؤ، اور مجھے یہ مت بتاؤ کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ مجھے صرف اور صرف وہ چیز چاہیے ہے جس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر اس کے جسم سے وہ چیز نکالنے کے لیے تمہیں اسے زندہ چیرنا بھی پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تمہیں پوری ٹیم کا منہ بند کروانے کے لیے بھی اس رقم سے دگنی رقم بھی چاہیے ہو تو میں تمہیں مل جائے گی۔ میرا بیٹا زندہ رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی غریبوں کو مرنا پڑے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دھڑکتا ہوا گوشت کا
لوتھڑا اس ٹرے میں رکھ دو اور باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ باہر کیا ہوگا یا اس کے خاندان کیا کرے گا، وہ سب میرا مسئلہ ہے۔ تمہارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم اپنا کام کتنی جلدی اور صفائی سے کرتے ہو۔ ڈاکٹر نے زبان پھیر کر اپنے خشک ہونٹوں کو تر کیا اور لالچ بھری نظروں سے اس رقم کو دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا، جیسے اسے کوئی نئی زندگی مل گئی ہو۔ اب اس کے لیے کوئی اخلاقیات، کوئی حلف یا کوئی انسانی ہمدردی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اب صرف وہ ہندسے اہم تھے جو اس کی دولت میں اضافہ کرنے والے تھے۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اس با اثر شخص نے اسے کندھے سے پکڑ کر روکا اور ایک ایسی بات کہی جس میں طاقت کا نشہ اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے کان کے پاس جھک کر انتہائی سرد مہری اور حتمی لہجے میں کہا، دیکھو ڈاکٹر، مجھے کام چاہیے اور ابھی چاہیے۔ جاؤ اور اپنا کام ختم کرو۔ جہاں تک معاوضے کی بات ہے تو منہ مانگی رقم ملے گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹے کی سانسیں رکنی نہیں چاہیے۔ باقی تم قیمت کی پرواہ مت کرو۔ اس بند اور منحوس کمرے کے باہر کی فضا ایک ایسی جان لیوا خاموشی تیر رہی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے سکوت معلوم ہوتی تھی۔ وہ بااثر اور دولت مند شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی انتظار کرنا نہیں سیکھا تھا، آج وقت کے ہاتھوں بے بس ہو کر دیوار پر لگی کھڑکی کی ہر ٹک ٹک کو اپنے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ حالانکہ ماحول ایئر کنڈیشنز تھا، مگر اس کے اندر خوف اور امید کی ملی جلی آگ جل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے قیمتی جوتوں کی ایڑیاں فرش پر رگڑتا اور کبھی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اور کبھی اس سرخ کمکمے کو گھورتا جو اس کے بیٹے کی زندگی اور موت کے درمیان واحد رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اندیکھا اور گمنام مزدور جس کا سینہ اس وقت چاک کیا جا رہا ہے، اس کا دل اس کے بیٹے کے جسم سے مطابقت نہ رکھ سکا تو کیا ہوگا؟ مگر پھر اس کا تکبر فوراً سے جاگ اٹھتا اور اسے تسلی دیتا کہ دولت بہت بڑی طاقت ہے اور اس نے موت کے فرشتے کو بھی رشوت دے کر دروازے پر روک رکھا ہے۔ یہ اس کا وہ زم تھا جس نے اسے فرعون بنا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس نے وہ قیمت ادا کی ہے، لہذا قدرت کو بھی اب اس کے حق میں فیصلہ دینا ہی ہوگا۔ اسی کشمکش اور نفسیاتی جنگ کے دوران اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اوپر لگی ہوئی سرخ بتی بجھ گئی اور اس کی جگہ ایک سبز بتی نمودار ہوئی جو کامیابی کا اشارہ تھی، اور دروازہ کھلا اور وہی جراح جس نے کچھ دیر پہلے انسانیت کا سودا کیا باہر نکلا۔ اس کے چہرے سے تھکن عیاں تھی، مگر ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور کاروباری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور دستانے اتارتے ہوئے بڑے فخر سے اعلان کیا، جناب مبارک ہو، آپ کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ گیا ہے۔ پیوند کاری کا عمل 100% کامیاب رہا۔ وہ نیا اور توانا دل اب آپ کے بیٹے کے سینے میں پوری قوت سے دھڑک رہا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر شخص کے دل میں جیسے نئی جان پڑ گئی اور اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے زرد تھا اب خوشی اور غرور سے تمتمانے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے ایک فاتحانہ انداز میں سر ہلایا، جیسے اس نے قدرت کو شکست دے دی ہو۔ اس کے نزدیک یہ جیت اس کی دولت کی تھی، اس کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر مزید سرگوشی کی کہ جناب، اب ہمیں دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ وہ جو جسم اندر پڑا ہے اور جس سے ہم نے دل نکالا ہے، اب وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے محض ایک کوڑے کا ڈھیر ہے۔
اسے ٹھکانے لگانے کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ ہمارے خصوصی کرندے رات کے پچھلے پہر اسے پچھلے دروازے سے نکال کر شہر سے دور ویرانے میں گڑھا کھود کر دبا دیں گے، اور پولیس کے ریکارڈ میں اسے لاوارث اور نامعلوم شخص کی موت قرار دے دیا جائے گا، تاکہ آپ پر یا آپ کے خاندان پر کبھی کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اور بس یہ ایک چھوٹی سی امانت ہے جو اس مرنے والے کی جیب سے نکلی تھی، یہ ہم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ یہ ثبوت بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے انتہائی میلی کچیلی اور خون کے دھبوں سے آلودہ کپڑے کی ایک تھیلی اس امیر کبیر شخص کی طرف بڑھا دی۔ اس شخص نے انتہائی کراہت اور حقارت کے ساتھ اس ہتھیلی کو اپنی 2 انگلیوں سے تھاما، جیسے وہ کسی غلیظ چیز کو چھو رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ یہ کچرا اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ مگر ڈاکٹر نے اصرار کیا کہ آپ خود ہی کہیں سے ضائع کروا دیں یا جلا دیں۔ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر اسے مبارکباد دے کر دوبارہ اندر چلا گیا تاکہ وہ مریض کو ہوش میں لانے کا عمل شروع کر سکے۔ وہ بااثر شخص اب انتظار گاہ میں اکیلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ میلی تھیلی تھی جو اس گمنام قربانی دینے والے کی واحد نشانی تھی۔ اس وقت اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ زندگی کا جشن منائے گا۔ مگر وقت گزارنے کے لیے اور ایک عجیب سے تجسس کے تحت اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون بدبخت تھا جس کی قسمت اتنی خراب تھی کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی کا ایندھن بن گیا۔ اس نے بیزاری سے وہ تھیلی کھولی تو اس میں سے پسینے اور مٹی کی وہی بو آئی جو ہمیشہ مزدوروں کے پاس سے آتی تھی، جسے اسے شدید نفرت تھی۔ تھیلی کے اندر ایک ٹوٹا ہوا پرانا موبائل فون نکلا جس کی اسکرین چٹکتی ہوئی تھی، کچھ ریگزاری تھی، ایک تسبیح تھی جس کے دانے گھس چکے تھے، اور ایک پھٹا ہوا چمڑے کا بٹوا۔ یہ چیزیں دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری کہ اس انسان کی اوقات بس اتنی ہی ہے کہ چند سکے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں اس مزدور کی کل کائنات تھیں۔ اس میں بٹوے کو کھولنا تاکہ اس میں موجود شناختی کارڈ کو پرزے کر سکے، اس گمنام شخص کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا سکے۔ بٹوے کے اندر والے خانے میں ایک تہہ کی ہوئی کاغذ کی پرچی اور ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ اس شخص نے پہلے وہ تصویر نکالی، اسے سیدھا کیا۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی اور کافی پرانی ہونے کی وجہ سے دھندلی ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس تصویر میں موجود چیزوں پر پڑی، اس کے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے اسے ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ تصویر میں نوجوان لڑکا اور ایک سادہ سی دیہاتی لڑکی مسکرا رہے تھے، اور لڑکی کی گود میں ایک ننھا سا معصوم بچہ تھا، اور وہ دونوں نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ یہ امیر شخص خود تھا جس کی جوانی کی تصویر تھی ان دنوں کی، جب وہ دولت مند نہیں تھا بلکہ ایک معمولی کلرک تھا، اور وہ لڑکی اس کی پہلی بیوی تھی جسے اس نے اپنے دولت اور رتبے کی ہوس میں چھوڑ دیا۔ جب اسے شہر کے ایک بہت بڑے سیٹھ کی بیٹی سے شادی کی پیشکش ہوئی تو اس نے اپنے اس غریب اور وفادار بیوی کو اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے دوسرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دھتکار دیا تھا، اور کبھی مڑ کر اس کی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس وقت اس کی گود میں موجود بچہ اس کا پہلا بیٹا تھا جس کا نام زین اس نے خود رکھا تھا۔ اس تصویر کے پیچھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، میرا بیٹا، تمہارے والد ہمیں چھوڑ کر اپنی دنیا میں خوش ہیں، مگر ہاں، میں محنت مزدوری کر کے تمہیں پالوں گی۔
اور تمہیں ان جیسا بے حس نہیں بننے دوں گی۔ یہ تحریر پڑھتے ہی اس کے دل و دماغ میں کئی طرح کے دھماکے ہونے لگے، اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور وہ بٹوا اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے دیوانہ وار کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس مزدور کا شناختی کارڈ نکالا جو بٹوے کی دوسری جیب میں تھا۔ نام پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان آ گرا۔ وہاں ولدیت کے خانے میں اسی کا نام درج تھا اور نام وہی تھا جو اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس نے یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا اور جو آج اپنی ماں کے وعدے کے مطابق محنت مزدوری کر کے حلال رزق کما رہا تھا، اور شاید اپنی بیماری یا کسی معمولی تکلیف کے لیے اس ہسپتال آیا تھا، مگر قدرت نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ اس نے ایک بیٹے کی جان بچانے کے لیے دوسرے بیٹے کا قتل کروا دیا تھا۔ وہ دل جو اب اس کے چھوٹے بیٹے کے سینے میں دھڑک رہا تھا وہ کسی اجنبی کی نہیں بلکہ اس کے اپنے بڑے بھائی کا دل تھا، جسے اس کے اپنے باپ نے خریدا نہیں بلکہ چھینا تھا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ بار بار گونجنے لگے کہ قیمت کی پرواہ مت کرو، اور اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ زندہ چیر دو مگر دل لے آؤ۔ اسے کیا معلوم تھا یہ وہ خنجر اس نے اپنے ہی جگر کے ٹکڑے پر چلا دیا، اور وہ جس خون سے نفرت کرتا تھا وہی خون اس کی رگوں میں تھا، اور آج اسی خون نے اس کی انا کی بھینٹ چڑھ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بنا دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخے، اپنی کھال نوچ لے اور دیواروں سے سر ٹکرائے، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک شدید گھٹن نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ پاگلوں کی طرح آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا، جہاں اس کے بڑے بیٹے کی لاش ابھی اسٹریچر پر بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر اور عملہ اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر اس نے سب کو جھٹک دیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا اس میز کی طرف چلا گیا جہاں سفید چادر کے نیچے ایک ساخت وجود پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر ہٹائی تو سامنے وہی چہرہ تھا جس میں اس نے اپنی جوانی کا عکس دیکھا تھا، وہی پیشانی، وہی ناک، وہی نقوش، مگر اب وہ چہرہ زرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب سا سوال منجمد تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ننگے سینے پر دیکھا جہاں ایک لمبا اور گہرا چیر لگا ہوا تھا، اور جہاں ٹانکے لگے ہوئے تھے وہاں اب دل نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کا باپ کا سینہ اب انسانیت سے خالی تھا۔ وہ وہیں لاش کے قریب قدموں میں گر گیا اور اس کے سرد پڑتے پیروں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو اس کے بیٹے کے پیروں پر گر رہے تھے، مگر اب یہ آنسو بے فائدہ تھے کیونکہ جانے والا جا چکا تھا اور پیچھے ایک ایسا زندہ جہنم چھوڑ گیا جس میں اس کا باپ کو تا قیامت جلنا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ خریدار باہر انتظار کر رہا ہے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ اصل خریدار تو اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ہر عمل کا حساب اور کتاب رکھتا ہے، اور جس کی عدالت میں رشوت نہیں چلتی۔ آج مکافات عمل نے اسے ایک ایسے شکنجے میں کسا تھا کہ وہ موت کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اسے موت بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے سوچا وہ اب اپنے چھوٹے بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا؟ جب وہ بیٹا اسے گلے سے لگائے گا تو اسے اس کے سینے میں اپنے مقتول بھائی کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی، ہر دھک دھک اسے یاد دلائے دے گی کہ تم ایک قاتل ہو، تم نے اپنے ایک بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے دوسرے کو ذبح کر دیا۔ یہ دھڑکنیں اس لیے موسیقی نہیں بلکہ تازیانے ہوں گی، اور وہ دولت جس پر اسے ناز تھا آج اس کے قدموں میں ردی کے کاغذ کی طرح پڑی تھی، کیونکہ وہ اس دولت سے ساری دنیا کو تو خرید سکتا تھا مگر اپنے بیٹے کی ایک سانس واپس نہیں لا سکتا تھا۔
اس ہسپتال کی دیواریں جو کچھ دیر پہلے اس کی طاقت کی گواہ تھیں اب اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھیں۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ انسان کتنا کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے۔ ہم سب اپنی انا میں خدا بن بیٹھے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون تو پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ناحق بہایا گیا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ نسلوں کا پیچھا کرتا ہے اور ظالم کو اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور ماتم کے کچھ نہیں بچتا۔ آج وہ شخص جیت کر بھی ہار چکا تھا اور زین مر کر بھی جیت چکا تھا، کیونکہ اس کا دل آج بھی دھڑک رہا ہے، چاہے دوسرے جسم میں صحیح، مگر اس کا باپ کا ضمیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا، اور اب وہ ایک ایسی زندہ لاش تھا جسے زمین کا کوئی بھی قبرستان قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہی وہ عبرت ناک انجام ہے جو قدرت نے تکبر کرنے والوں اور انسانی جانوں کا سودا کرنے والوں کا مقدر کرتی ہے، تاکہ آنے والی دنیا یاد رکھے کہ خریدار باہر نہیں بلکہ اوپر انتظار کر رہا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانیاں آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔